صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ کے لیے بہتر طریقے سے وہ کام کر سکے۔ ہم یہاں پر سنے نشہ کو لے کر بھی یہاں پر بات جی وہ سماجی برائی ہے اور ہماری نوجوان پیڑھی اس طرف جا رہی ہے، اس پر مضبوطی سے کنٹرول کرنے کے لیے، اور نوجوان ہمارے بگڑے نہ، اس لیے کہ نوجوان کسی بھی دیش اور کسی ملک کے مستقبل ہوتے ہیں، اور ہمارا مستقبل ہی خراب ہو جائے گا تو پھر دیش کی بھی حالت خراب ہو جائے گی۔ آج کن کن مدعوں پر بات چلی اور کیوں آپ لوگ ایک ساتھ اتنے عالم دین جمع ہوئے تھے؟ اصلاح معاشرہ کے خاطر کہ گاؤں سماج میں، علاقے میں ایک تعلیمی پچھڑاپن کی وجہ سے جو برائیاں پنپ رہی ہیں، ان برائیوں کے سد باب کے لیے اور اس کے خاتمے کے لیے علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھے اور اس میں مشورہ کیے، اور الحمدللہ آج کا یہ مشاورتی پروگرام بہت حد تک کامیاب رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم علماء کرام یہاں بیٹھ کر کے جو طے کیے ہیں اس کو روبہ عمل لایا جائے اور زمینی سطح پر، میدانی طور پر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح سے مدرسہ منہاج العلوم شفقت نگر اندر پور رائے پور، یہاں پہ جو میٹنگ رکھی گئی تھی، لگ بھگ دیکھا گیا کہ پورے کشن گنج ضلع کے الگ الگ پرکھنڈوں سے عالم دین یہاں پر پہنچے تھے۔ کیا مقصد تھا اس میٹنگ کا، ذرا بتائیں۔ دیکھیے، اصل میں علماء اکٹھا ہوئے ہیں اور ضرورت بھی تھی۔ علماء ایک تو یہ ہے کہ ہم آپس میں یہ سوچیں گے کہ ہماری تربیت کیسے ہو، علماء خود ہماری تربیت کریں اپنی اپنی۔ دوسری بات یہ کہ ہم ذمہ دار ہیں، علماء پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء پبلک تک دین کی باتیں پہنچائیں اور لوگوں میں جو کمیاں، کوتاہیاں اور برائیاں ہیں ان برائیوں کو پکڑیں اور ان کا صحیح معنوں میں علاج کیا ہے حدیث و قرآن کے حساب سے لوگوں کو سمجھائیں، اور اسی لیے علماء کرام اکٹھا ہوئے۔ علماء کرام ذمہ دار ہیں، اور آج کے پروگرام میں بہت ساری باتیں ہوئی، کئی ایجنڈے تھے، تقریباً 11 ایجنڈے تھے۔ 11 ایجنڈوں میں سب سے پہلا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ علماء آپس میں اپنی کمیوں کو ڈھونڈیں اور ان کمیوں کو کیسے دور کریں، جہاں تک ہو سکے قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر ان کمیوں کو دور کرنے کی فکر کریں۔ آپ ٹھاکر گنج سے آئے اور اس میٹنگ میں شامل ہوئے، کیا لگا آپ کو، کن کن باتوں پر چرچا ہوا یہاں؟ دیکھیے، آج کی جو یہ نشست تھی تو اس میں 11 ایجنڈوں پر بات ہوئی، لیکن اس میں جو خصوصی طور پر جس پہ سب سے زیادہ چرچا کیا گیا وہ تھا تربیت علماء۔ دیکھا یہ جاتا ہے سماج کے اندر جو علماء ہوتے ہیں یہی سماج کو جو بھی چیز ہے رہنمائی علماء ہی کرتے ہیں، صحیح غلط بتانے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ تو آج سماج میں کہنے کے تو بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن سماج دن بہ دن سماج کی جو حالات ہے سماجی وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو اسی سلسلے میں سب بیٹھے تھے کہ علماء کی تربیت پہلے ہونی چاہیے، اگر عالم ہی سدھر جائے تو سماج بھی سدھر جائے گا۔ اسی لیے سب باہمی مشورہ کے لیے یہاں بیٹھے تھے، اس پہ سبوں نے اپنی حساب سے باتیں رکھی کہ علماء کو کیسے کیا کرنا چاہیے، علماء کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ تو بہت اچھا رہا آج کا یہ پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پروگرام الحمدللہ بہت کامیاب رہا، اور علماء جو ہے قوم کے، سماج کے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ علماء اگر سدھر جائیں، ہم لوگ اگر آپسی اتحاد ہو کر کے سماج میں کام کرنا چاہیں تو انشاءاللہ بہت سارا کام ہو سکتا ہے، اور خاص کر کے جمعیت اہل حدیث کشن گنج اور جمعیت فروغ تعلیم اور شیرشاہ آبادی ایسوسیشن کے تمام لوگ یہاں پر ذمہ داران موجود تھے، اور تمام کے تمام سردار اور گاؤں اور منڈل، یہ تمام لوگوں کا جو سماج میں ایک اچھے کام کرنے کے لیے چاہا ہے کہ یہ ہم تمام اتحاد اس بات پر متفق ہوئے کہ ہم تمام لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ سماج کو سدھار سکتے ہیں۔ اسی بات پر بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام بہت ہی کامیاب رہا، اور اس میں آنے کے بعد مجھے خوشی ہوئی، اور الحمدللہ ہم علماؤں کی جو ذمہ داری ہے کہ اگر ہم لوگ سوچے یا سمجھے تو ہم لوگ تو قرآن میں پڑھ لیے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کو پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی ہم لوگ خطبے میں بولتے ہیں کہ بھائی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کو اپنی ذمہ داری اور اپنا جو کام ہے سماج میں، گاؤں میں، یہ اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے تو الحمدللہ جو سماج میں برائیاں ہیں، سماج میں جو خاص کر کے بدحالی ہے،
उसको दूर करना कोई मुश्किल नहीं है। तो हम तमाम उलमाओं से गुजारिश ये करेंगे कि सब मिलजुल करके हम लोग जमीयत में या जो जिम्मेदार हैं या गैर जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदारी लेकर के काम करेंगे, ये कोई बात नहीं है। हम ऐसे ही रह करके हम दीन की खिदमत कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम लोग करते रहेंगे, समाज में भी करते हैं। खास करके हम हमारे जो पंचायत पड़ता बगलवाड़ी पंचायत, हम शुरू ही से 2007-8 में इत्तेहादुल उलमा का मीटिंग किए थे पन्नी के ज़माने में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी शौक रखते हैं और इंशाल्लाह दीन की खिदमत करेंगे, सब मिलजुल करके करेंगे। और यही है कि कुरान और हदीस लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून ना हो, जो करे वो बोले और खुद अपने आप को सुधारे। यही बात कह करके मैं अपनी बात मदरसा मिनहाजुल उलूम शफकत नगर के प्रांगण में मौजूद है। ये एक नया इदारा है जो शेख अब्दुल करीम जामी चतुर्वेदी साहब की तरफ से खोला गया है। और ये जो इलाका इन्होंने मुंतखब किया है, ये बहुत ही पिछड़ा इलाका है, चाहे तालीमी एतबार से हो या मादी एतबार से हो, जिस एतबार से भी ले लीजिए। सियासी एतबार से भी ये लोग बहुत पिछड़े हैं। और ये इलाका मेरे ख्याल से शफकत नगर और उसके आसपास में घेरा हमारी इंदरपुर ये एरिया है। तो और इसकी वक्त का तकाजा और हालात के हिसाब से ज़रूरत भी थी इस इदारे की, इन्होंने कायम किया है। अभी शुरुआती मरहला में है। अब लोगों की ताउन की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अकेला एक इदारा बनाना, कायम करना, चलाना एक इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड की दरकार है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, जो भी मिल्लत के तय दर्द रखते हैं या चाहते हैं कि अपने मिल्लत के जो भी नौनिहाल है या अपने जो भाई लोग हैं वो भी दीन के तरफ आगे आए और अपने समाज का कुछ भला कर सके या दीन का भला कर सके, तो उन लोगों को चाहिए कि सब कुछ ना कुछ मदद करें। शेख की जितना हो, जिससे जितना हो सके मदद कीजिए, ताकि ये इदारा कायम हो। और इस अंधेरे में एक उजाले के लिए जो एक दिया जलाने की कोशिश की है, इस दिया को जलाने की सब कोशिश करें। बस मैं इस सबों से यही गुजारिश करूंगा। सदाए हक न्यूज़, हक व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।